بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول پاکیزہ کھانا کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس سے پتہ چلا رسول بھی حرام سے مستثنی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے وہ گوشت جو حرام چیز سے پلا اور بڑھا ہو اس کے لیے جہنم ہی بہتر ہے۔ روایت ہے حرام غذا سے 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے لیکن حرام غذا کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے کے جتنے بھی مستجاب الدعوات بزرگان دین تھے ان کو دعوت کے لیے مدعو کیا اور ان لوگوں کو کھانا کھلایا۔ جب وہ بزرگان دین ہاتھ دھونے لگے تو انہوں نے کہا، یعنی حجاج بن یوسف نے، کہ اب میں تم لوگوں سے بالکل جو ہے فری ہو چکا ہوں، تم لوگوں کی بد دعا سے بالکل اب میں بے خوف ہو چکا ہوں، تم لوگوں کی بد دعا اب ہم کو نہیں لگے گی۔ ان بزرگان دین نے کہا کہ کیوں، وجہ کیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ حرام غذا میں نے تم لوگوں کو کھلایا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب حرام غذا عمدن نہیں کھانے کی وجہ سے، قصدن نہ کھانے کی وجہ سے، بھول سے کھانے کی وجہ سے جب دعا 40 دن تک قبول نہیں ہو سکتی تو اگر قصدن کھایا جائے تو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے دعا قبول ہوگی۔ آپ یاد رکھیے انسان جو ہے زندگی میں بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے قصدن، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اس پر ہوگی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، اور اس گوشت کو جو غیر اللہ کے نامزد کیا گیا ہو۔ مشرکین نے سوال کیا تھا کہ جو جانور خود مر جائے وہ حرام اور جس کو تم ذبح کرو وہ حلال۔ ہم کہتے ہیں بغیر بسم اللہ کے مرا اس لیے حرام ہے، ذبح کرنے کی وجہ سے بسم اللہ کی برکت سے وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ خون کی تاثیر گرم ہے اس لیے ذبح کرنے کی وجہ سے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس لیے وہ حلال ہے۔ قربانی کا جانور آپ دیکھ لیجئے، خالص تقرب الی اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں لذت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی چیز میں برکت اس وقت ہوتی ہے جب خالص تقرب الی اللہ کے لیے ہو۔ آج پھلوں میں، اناج میں اور بہت ساری چیزوں میں برکت نہیں ہے، اس کی وجہ ہے گناہوں کی کثرت، اور اس کی وجہ ہے کہ انسان کی نیت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ ہونا۔ ایک بزرگ سیب کھا رہے تھے، لذت نہیں آئی تو سیب کو زمین پر پٹک دیا اور کہا خدا کی قسم زمین پر کوئی خطرناک گناہ ہوا ہے۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور آج جو گناہوں کی کثرت ہے اس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں سے جو ہے لذت کو ختم کر دیا ہے۔ جو جانور اللہ کے نام ذبح کیا جائے خالص، اس میں لذت ہوتی ہے۔ قربانی کے گوشت خالص اللہ کے لیے ذبح ہوتا ہے جانور، اس لیے اس میں لذت ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ جو روح لا الہ الا اللہ کہہ کر مر جائے اس روح میں کیا لذت ہوگی۔ جانوروں میں سے 2 خون ایسے ہیں کہ باوجود خون ہونے کے بھی جائز ہے، نمبر 1 تلی، نمبر 2 کلیجی۔ بزرگان دین نے فرمایا خون کو حرام قرار دیا گیا اس لیے کہ ڈاکٹر چیک کرنے کے لیے بھی خون لیتا ہے، خون میں جراثیم پائے جاتے ہیں، خون میں جراثیم ہوتے ہیں، وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اس لیے خون کو حرام کر دیا گیا۔
قل ما أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. خنزیر کے گوشت کو بھی، سور کے گوشت کو بھی اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ سور کے گوشت کھانے سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یا کہیں پڑھا ہوگا کہ انگریز لوگ جمعہ کی رات ویکینڈ مناتے ہیں اور شراب پی کر سڑکوں پر لڑکیوں کے ساتھ عیاشی کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف بے حیائی کا اثر ہے، سور کے گوشت کا اثر ہے۔ اہل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے نامزد کرنے کی کچھ شکلیں، یعنی غیر اللہ کے نام جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کی چند شکلیں۔ ذبح کرنے کو احلال اس لیے بولتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت مشرکین آواز بلند کیا کرتے تھے۔ اب غیر اللہ کے نامزد کرنے کی چند شکلیں سن لیں۔ نمبر 1، تقرب بھی غیر اللہ اور ذبح بھی غیر اللہ کے نام تو یہ حرام ہے۔ نمبر 1، تقرب بھی غیر اللہ اور ذبح بھی غیر اللہ کے نام پر ہو تو بالاجماع یہ حرام ہے۔ نمبر 2، نیت تقرب لغیر اللہ اور ذبح اللہ کے نام پر یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 3، کسی جانور کے کان کاٹ کر یا کوئی نشانی لگا کر چھوڑ دیا جائے تو ایسا کرنا حرام ہے، لیکن جانور حرام نہیں، اس کا بیع و شراء کرنا جائز ہے۔ تعظیم 40واں یعنی 40ویں دن کو خاص کرنا یہ حرام، ورنہ کوئی بھی دن آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ چشتی معین الدین وغیرہ کے نام کا ایصال و ثواب کر سکتے ہیں، یا ان کے نام کے لیے ایصال و ثواب کے لیے کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اصل ہوتا ہے کیا؟ حلت اور حرمت کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ذکر لسانی تو نیت کی ترجمانی کرتا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بیوی کے ساتھ جماع کر رہا ہوں اور کوئی عورت ذہن میں ہے تو زنا کا گناہ ہوگا اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ ولد الزنا ہوگا۔ زبان پر تسبیح ہو اور دل میں بغض و کینہ ہو وہ بیکار ہے۔ صورت اور حقیقت میں جب تعارض ہوتا ہے تو غلبہ حقیقت کا ہوتا ہے، صورت کا نہیں۔ صورت شیر سے انسان نہیں ڈرتا بلکہ حقیقت شیر سے ڈرتا ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس وقت کا انسان صورت ایمان تو لیے ہوئے ہیں لیکن حقیقت ایمان نہیں لیے ہوئے ہیں۔ مشرکین عرب نیت اور نام دونوں غیر اللہ کے کیا کرتے تھے، اس لیے حرام۔ مومنین مخلصین نیت اور نام دونوں اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اس لیے جانور حلال ہوتا ہے۔ اہل لغیر اللہ، اہل لغیر اللہ میں احلال باعتبار زمانے کے عام ہے۔ عند الذبیح کی قید نیت اور ذبح میں مفارقت بتانے کے لیے ہے۔ 11ویں شریف کی ڈینگے کھانا حرام ہے، یعنی 11ویں شریف کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ مزاروں پر چڑھائے جانے والے سب کھانا حرام ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ غیر اللہ کے نام پر چڑھائے جانے والے جتنے بھی کھانا ہیں وہ سب کے سب حرام ہے۔ اس کے بعد تداوی بمحرمات۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حرام غذا کا استعمال انسان کب کر سکتا ہے۔ سور کے گوشت کا استعمال کوئی انسان اگر بھوکا مر رہا ہو اور اتنی شدت کی بھوک لگی ہو کہ اگر وہ کچھ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا اور کھانا بھی میسر نہ ہو تو اس کے لیے، اور وہاں صرف سور کا گوشت میسر ہو تو اس کے لیے بقدر ضرورت سور کا گوشت کھانا کہ اس کی زندگی بچ جائے ضروری ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تداوی بمحرمات، حرام دوا استعمال کرنے کی شرطیں، یعنی جانور کے پیشاب وغیرہ کب استعمال انسان کر سکتا ہے بیماری میں۔ نمبر 1، 4 شرطیں اس کے لیے پائی جانی ضروری ہے۔ نمبر 1، بیماری جان لیوا ہو۔ نمبر 2، حرام دوا کے سوا اس بیماری کے لیے پوری دنیا میں کوئی کارگر دوا نہ ہو۔ نمبر 3، اس دوا میں شفا یقینی ہو۔ نمبر 4، اس حرام دوا کا مشورہ ماہر طبیب نے دیا ہو۔ ان 4 شرطوں کا جو شرط میں نے ابھی بیان کی، نمبر 1 بیماری جان لیوا ہو، نمبر 2 حرام دوا کے سوا اس بیماری کے لیے پوری دنیا میں کوئی اور کارگر دوا نہ ہو، نمبر 3 اس دوا میں شفا یقینی ہو، نمبر 4 اس حرام دوا کا مشورہ ماہر طبیب نے دیا ہو۔ ان 4 شرطوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے،
تبھی جا کر کے حرام دوا استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کورونا وائرس کے ٹائم میں جو ہم لوگوں کو ویکسینیشن کیا گیا، ویکسین لگایا گیا، اس کے اندر بہت ساری حرام دوا کے اجزاء کو استعمال کیا گیا۔ چونکہ اس وقت دنیا میں اس دوا کے علاوہ اس بیماری کے لیے پوری دنیا میں اور کوئی کارگر دوا نہیں ثابت ہوئی، اس لیے اس کو علماء نے جائز قرار دیا اور ویکسین لینے کو حرام نہیں بلکہ جائز قرار دیا گیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔